چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے و محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، اور قیامت کے دن بھی یہ درود پاک انشاءاللہ عز و جل نجات کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا یہ درود پاک قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، حسب معمول سلسلہ فیضان علم قرآن میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، اس کا ترجمہ، تلفظ کی درستگی، قرآنی معلومات، ادب قرآن کے ساتھ مزین یہ سلسلہ مدنی چینل کا سلسلہ جس میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس ماہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا خاص ایک تعلق دعاؤں سے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرنا، التجا کرنا، اس سے مانگنا، یہ دعا کہلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے دعا مانگنے کی ترغیب خود ارشاد فرمائی ہے، دعا مانگنے کا حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بڑا پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، رو کر مانگے، آہستے سے مانگے۔ کبھی دل کی کیفیت اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی ہو، کبھی زبان بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے، اور کبھی آدمی کے آنسو بھی اسی میں شامل ہوں۔ رب کریم عز و جل اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 اور 56، 55 اور 56 کی تلاوت بھی کریں گے، آپ تلاوت سنیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل انہی آیات کی مشق بھی کریں گے اور اپنا ذہن بنائیں گے کہ رب کریم عز و جل سے ہمیں کس انداز میں مانگنا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ عز و جل ترجمہ اور ادب قرآن اور قرآنی واقعہ انشاءاللہ اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنیے۔ اگر کسی کام میں مشغول ہیں تو اس کام کو چھوڑ دیجئے، کم از کم اتنی دیر کے لیے جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، بلکہ سارا سلسلہ ہی توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں شریک ہوں۔ اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کی نیتوں کا ثواب ملے گا۔ آپ یہ نیت کیجئے کہ میں تلاوت قرآن سنوں گا، اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی کوشش کروں گا، اس سلسلے میں قرآن مجید پڑھنے کی میں سعی کروں گا اور سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ جو بیان کیا جائے گا اسے حتی الامکان لکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور سب سے بنیادی نیت جو میری اور آپ کی ہونی چاہیے کہ رضا الہی کے لیے میں یہ بیان کروں گا اور آپ رضا الہی کے حصول کے لیے سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 اور 56 کی آپ نے تلاوت سنی۔ آئیے اپنے تلفظ درست کرنے کے لیے ان الفاظ کی مشق کرتے ہیں۔ ادعو، ادعو، پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا
تجدید کے بارے میں، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہم نے پچھلے اسباق میں سیکھا ہے اس کی مشق کریں گے۔ جیسے ہم نے پچھلے اسباق میں حروف قلقلہ بیان کیے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ دال یہاں آ رہا ہے، اور جب یہ ساکن ہو تو جنبش پیدا ہوگی، ادعو، دیکھیں آواز دوبارہ لوٹ رہی ہے، ادعو، عین واو پیش، عو واو مدہ، ادعو ربکم، 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 ربکم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ رب، پالنے والا، یہ تقریباً 971 ٹائمز آیا ہے، 971 مرتبہ یا اس سے بھی زائد، گم و پیش 971 مرتبہ یہ کلمہ آیا ہے۔ رب، کبھی ربی آیا، کبھی ربنا آیا، کبھی ربنا، کبھی ربکم۔ تو اس لیے اگر آپ ایک مرتبہ اس کا تلفظ اچھے انداز میں سیکھ لیتے ہیں تو قرآن پاک میں 971 مرتبہ یہ آیا ہے، اور ہر جگہ آپ کے لیے پڑھنا سہل اور آسان ہوگا۔ را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ اس پر زبر ہے، اور با میں تشدید ہے۔ ربکم، ادعو ربکم تضرعا، ضاد حروف مستعلیہ میں سے تضرع، را بھی پر پڑھیں اور تشدید بھی ہے، لہٰذا ڈبل خیال رکھیں کیونکہ 2 را ہیں، تضرع، تضرع، تضرعا، اور واو کے ساتھ ملانے کی وجہ سے تضرعا، ہونٹ گول ہو جائیں گے، تضرعا وخفیہ، وخفیہ، اور اگر وقف نہ کریں خفیتن، خفیتن، یہاں غنہ نہیں کریں گے، اگر ملا کر بھی پڑھ لیں تو غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی ہے۔ انہو، نون مشدد، غنہ ہمیشہ ہوگا۔ انہو لا يحب، لا يحب، لا يحب، یہ لفظ یحب کبھی لا کے ساتھ کبھی بغیر لا کے، لا يحب وہ پسند نہیں کرتا، يحب وہ پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں يحب کم و بیش 50 مرتبہ آیا ہے، 50 ٹائمز، اس کی بھی خوب مشق کیجئے۔ لا يحب، يحب المعتدین، معتدین، انہو لا يحب المعتدین۔ ولا تفسدوا، تفسدوا، یہاں کوئی حروف مستعلیہ نہیں ہے، تفسدوا، ولا تفسدوا فی الارض، فی الارض، پچھلے سبق میں بیان کیا گیا تھا کہ لفظ ارض قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ اس کی پریکٹس اگر آپ نے پچھلے سبق میں کر لی تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اس کو پڑھنا۔ بعد اصلاحها، بعد اصلاحها، صاد اگرچہ ساکن ہے مگر حروف مستعلیہ میں سے ہے لہٰذا پر پڑھیں گے، اصلاحها، وادعوه، وادعوه خوفا، خوفا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے اسباق میں ہم نے حروف لین کی بھی مشق کی تھی، واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو اسے واو لین کہتے ہیں، اور نرمی سے پڑھنا ہے، خو، خا واو زبر خو، خا یا زبر خی، خو خی، نرمی ہے، خوفن، خوفن، وقف نہیں کرنا، میں صرف سمجھانے کے لیے تھوڑا سا بریک لیتا ہوں کلمے کے بیچ میں تاکہ آپ اس کا پروناؤنس سمجھ سکیں۔ خوفن، خوفن، وطمعا، وطمعا، طا حروف مستعلیہ، طمعا، خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، ان رحمت اللہ، رحمت اللہ قریب، اور جب میم کے ساتھ ملائیں گے تو اب قریب، نون کی آواز نہیں آئے گی بلکہ تنوین
کے اندر چونکہ نون چھپا ہوتا ہے اس کا میم میں ادغام ہو گیا تو اب میم کی آواز آئے گی، قریبم، قریبم، اور قاف پر قریبم، اور آپ جانتے ہیں کہ را کے نیچے زیر ہے لہٰذا باریک، قریب من المحسنین، محسنین، مشق کیجیے، دہرائیے، محسنین، محسنین، کلمہ محسنین کم و بیش قرآن پاک میں 33 ٹائمز 33 بار آیا ہے یا اس سے زائد۔ یہ ایک محتاط اندازہ ہے اور اس کو بیان کرنے کا مقصد خدا نخواستہ اپنی علمی دھات بٹانا مقصود نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا کوئی کمال نہیں اگر ہم یہ آپ کو کاؤنٹنگ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اتنی بار، یہ اتنی بار، کیونکہ ہم نے یہ گنا نہیں ہے، بلکہ ایسے سافٹ ویئر، ایسی ویب سائٹ، ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں یہ باتیں لکھی ہیں، وہاں سے آپ کو دیکھ کر بیان کر رہے ہیں، اور یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہوتا ہے، شاید اس سے کچھ کم، شاید کچھ زیادہ، اور بیان کرنے میں نیت اور مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ اس ورڈ کی زیادہ مشق کریں، کیونکہ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں محنت کم کروں اور مجھے اس کا نفع زیادہ ملے۔ تو اب ایک ورڈ پہ محنت کرنی ہے اور اس کا نفع 950 مرتبہ، کہ قرآن پاک میں ایک چیز اگر 970 مرتبہ ہے تو ایک ورڈ پہ اگر مشق کر لی، محنت کر لی، تو 971 مرتبہ، 970 مرتبہ آپ کو ورڈ، آپ اس کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بیان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ذہن بنے آدمی کا اس بات کی طرف، وہ آمادہ ہو کہ میں سیکھوں، صرف اس ایک نیک مقصد کے پیچھے ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیتوں میں اخلاص نصیب فرمائے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 اور 56 ہم نے مشق کی۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی برکت سے ہمیں اپنی دعا میں گڑ گڑانا اور سچا خشوع اور خضوع نصیب فرمائے۔ خشوع و خضوع اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے ترجمے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو دعا کا حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے دعا مانگو، اور تمہارے دعا مانگنے کی کیفیت یہ ہو کہ اس دعا مانگنے میں گڑ گڑانا ہونا چاہیے، تضرع ہونا چاہیے۔ تضرع کا معنی گڑ گڑانا، خفیہ کا معنی آہستہ، گڑ گڑا کر دعا مانگو، آہستہ دعا مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو قبول نہیں فرماتا۔ اور زمین میں فساد نہ کرو، جب زمین میں اصلاحی نظام قائم ہو چکا ہے، درستگی ہو چکی ہے، تو اب اس کے اندر فساد مت کرو، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگو اس حال میں کہ تم اس سے ڈرتے ہو، اور رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں ڈر کر اس سے دعا مانگو۔ آئیے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں۔ ادعو، دعا کرو۔ گرامر ٹپس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں ورب فعل 3 قسم کا ہے، ماضی، مضارع اور امر، اور امر کے اندر 2 جہتیں بنتی ہیں، امر اور نہی۔ اگر کسی کام کا تقاضا اور مطالبہ ہو تو یہ امر کہلاتا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے کلمہ آمریت، جہاں حکم دیا جاتا ہے وہاں آمریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور امر کا معنی حکم ہوتا ہے، اور نہیں کا معنی جہاں کسی کام سے روکا جائے، منع کیا جائے۔ یہ امر اور نہیں دونوں مثالیں آج کے سبق میں موجود ہیں، ہم اسے مینشن کریں گے۔ ادعو، دعا کرو، یہ امر ہے۔ ربکم، اپنے رب سے۔ تضرعا، گڑ گڑاتے، اور خفیتاً، آہستہ، گڑ گڑا کر دعا کرو، آہستہ دعا کرو۔ انہو، بے شک وہ، لا یحب، پسند نہیں فرماتا، معتدین، حد سے بڑھنے والے۔ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا، وَلَا تُفْسِدُوا، اور تم فساد نہ کرو۔ یہ مثال آ گئی نہیں کی۔ فعل امر کی 2 جہتیں بنتی ہیں، امر اور نہیں، حکم کرنا یا منع کرنا۔ یہاں منع کیا جا رہا ہے، لا تفسدوا، فساد نہ کرو، منع کیا جا رہا ہے ایک فساد سے۔ اور لفظ فساد، یہ جو مادہ ہے، فساد کا مادہ، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد بار استعمال ہوا ہے۔ صرف اگر فساد کو دیکھیں تو اس کے مادے کی طرف، اس کے اصل حروف کی طرف اگر غور کریں تو وہ ہیں فا، سین اور دال، فسدہ، فا، سین، دال۔
اب کبھی لفظ فساد استعمال ہوا، کبھی تفسدو، کبھی استعمال ہوا فاسد، تو اگر اس پر غور کریں تو قرآن پاک میں مادے کے اعتبار سے یہ تقریباً 47 ٹائم یوز ہوا ہے۔ لا تفسدو، تم فساد نہ کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، سدھار کے بعد خرابی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَادْعُوهُ، اور دعا کرو اس سے، اس سے، اور دعا کرو اس سے یعنی کس سے؟ اپنے رب عز و جل سے، خوفاً، ڈرتے ہوئے، اس حال میں کہ تم خوف زدہ ہو، وطمعاً، اور طمع کرتے ہوئے۔ طمع عام طور پہ ہمارے ہاں لینگویج میں لالچ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن لالچ برا لفظ ہے، اور طمع بعض اوقات اچھے معنی میں بھی آتا ہے اور برے معنی میں بھی آتا ہے۔ لہٰذا یہاں ترجمہ کرتے ہوئے لالچ ترجمہ نہیں کیا، طمع کو طمع ہی رہنے دیا ہے، کیونکہ طمع اچھی بھی ہوتی ہے، اچھی چیزوں کی طمع اچھی ہے، جبکہ جب لالچ بولا جاتا ہے تو فوراً ذہن جاتا ہے بری چیز کی طرف کہ بڑا لالچی آدمی ہے، تو ذہن جاتا ہے کہ یہ مال کا یا منصب کا یا شہرت کی اس کو لالچ ہے، برائی کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے طمع کا ترجمہ طمع ہی کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح دعا کرو، خوفاً، کہ ڈر بھی ہو، وطمعاً، اور طمع بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طمع ہونی چاہیے، رب کریم عز و جل کی خوشنودی کی طمع ہونی چاہیے۔ بہر کیف ترجمہ دیکھیے، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اللہ سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب، قریب ہے، من المحسنین، نیکی کرنے والوں سے، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ محسنین مانے نیک لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے، احسان کرنے والا بنائے، ہم سب کو محسنین کے گروہ میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 اور 56 کی تلاوت کے بعد ہم نے الحمدللہ اپنے تلفظ درست کرنے کی کوشش کی، مشق کی، اور اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے اور ہمیں دعا کے آداب نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فضائل دعا یہ حاصل کر لیجئے، اس میں آپ کو بہت سے مدنی پھول ملیں گے، دعا کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں قرآنی واقعہ کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں ایسے عبادت گزاروں کا ذکر ہے جو ابتداءً عابد تھے مگر ان کا انجام اچھا نہ ہوا، ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب تھے مگر آخر کار انجام برا ہوا۔ اس میں سب سے مشہور واقعہ ابلیس کا ہے کہ ابلیس جو ہے بڑا عابد تھا، فرشتوں کا استاد تھا، استاذ الملائکہ تھا، جنت میں بیٹھ کر پڑھاتا تھا، لیکن انجام آپ کے سامنے ہے۔ انہی میں سے ایک کا نام بلعم بن باعورہ ہے، اس کا واقعہ انشاءاللہ عز و جل آج آپ سنیں گے۔ یہ بھی عبادت گزار تھا، عابد تھا، زاہد تھا، اور اس کی عبادتوں کا یہ حال تھا کہ اس کو اسم اعظم کا معنی بھی معلوم تھا، اور یہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہ علم کا بہت بڑا درجہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مستجاب الدعوات بھی تھا۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جو دعا مانگے قبول ہو جائے، اس کی دعائیں قبول ہوں اسے کہ مستجاب الدعوات، جس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہوں۔ مستجاب الدعوات کے منصب پر یہ فائز، عرش اعظم پر اس کی نظر، عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ فرد تھا۔ قوم سے مراد یہ کہ اس زمانے کا یہ فرد تھا۔ اس کی علم کی حالت یہ تھی کہ اس کی مجلس میں، اس کی محفل میں سیکھنے کے لیے جو لوگوں کی تعداد ہوتی تھی اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے کہ کتنے لوگ بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ تو گننے والوں نے انک پاٹ دوات کو گنا
تو اس کی محفل میں، اس کی مجلس میں 12,000 ادوات انک پاٹ موجود ہوتی تھی، دوات انک پاٹ موجود ہوتی تھی۔ اتنے لوگ اس سے علم حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی شاگردی قبول کر کر اس سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے ارادے سے اپنی قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ یہ نکلے، تو یہ قوم بلعام بن باعورہ کی قوم جو ہے یہ اس کے پاس آئی کہ آپ بڑے عابد و زاہد ہیں، آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، اور ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ آنے والا لشکر جو ہے شکست کھا لے، یہ لشکر ہم تک نہ پہنچے، یا اگر یہ آئے تو ان کا برا ہو، ان کو شکست ہو، تم دعا کرو تاکہ ہمیں ان لوگوں سے عافیت ملے۔ تھا تو یہ عالم بھی تھا اور زاہد بھی تھا، کہنے لگا تمہارا برا ہو، کیسی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی کے خلاف میں بد دعا کروں؟ اللہ کے نبی کے خلاف میں بد دعا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کروں؟ تمہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ مومنین ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا، اگر میں نے کی تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہمیں ہماری جگہ سے نکال دیں گے، ہمارے ملک سے نکال دیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ سمجھانے لگے۔ اس نے کہا اچھا چلو میں استخارہ کرتا ہوں، اگر استخارے میں ہاں آیا تو میں دعا کروں گا، بد دعا کروں گا، اور اگر استخارے میں ہاں نہیں آیا تو میں پھر بد دعا نہیں کروں گا۔ استخارہ کیا اور استخارے میں منع آیا، بد دعا نہ کرنے کا اشارہ آیا۔ پھر اس کی قوم نے اس کو سمجھایا بلعام کو کہ بھلے تمہارے استخارے میں منع آیا ہے لیکن اس کے باوجود بد دعا کرو کہ انہیں شکست ہو جائے، انہیں بری شکست کھانی پڑے، اور اسے خوب لالچ دیا، مال کا، عزت تو اس کے پاس پہلے ہی تھی، اس کو خوب اتنا لالچ دیا اس کو مال کا کہ آخر کار یہ بد دعا کرنے کے لیے یہ تیار ہو گیا، اور بد دعا کرنے کے ارادے سے اپنی گدھی پر بیٹھ کر یہ جنگل کی طرف نکلا کہ کسی خاص پہاڑ پر جا کر وہاں بد دعا کروں گا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی رک جاتی، یہ پھر اس کو چلانے کی کوشش کرتا، پھر رک جاتی، پھر چلاتا، آخر کار اس گدھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویاہی دی، اور اس نے کہا کہ بلعام تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فرشتے میرا راستہ روکتے ہیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتی، اور تو ایک اللہ کے نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے بد دعا کے لیے چلا ہے۔ آخر کار یہ نہ مانا اور یہ زبردستی کرتا ہوا پہاڑ پر پہنچا، قوم بھی ساتھ تھی، قوم کے کچھ لوگ ساتھ تھے۔ پہاڑ کے اوپر سے اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ جنگ کے لیے اب قریب آ رہا ہے۔ اس نے بد دعا کرنا شروع کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ یہ بد دعا کرتا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے، لیکن اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکلتی۔ یہ برا بولتا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، لیکن وہ برائی اس کی زبان سے اپنی قوم کے لیے ہی جاری ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی شان تھی۔ تو اسی قوم والے اس کو سمجھانے لگے کہ تو کیا بات کر رہا ہے، ہم تجھے لائے کس کام کے لیے، تو کام کر کیا رہا ہے؟ اس نے کہا ہے میری قوم، میں بولتا کچھ ہوں لیکن میرے منہ سے نکلتا کچھ ہے، میں بولنا کچھ چاہتا ہوں اور میرے منہ سے نکل کچھ جاتا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بہرحال اس نے چونکہ کوشش کی، ایک اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کرنے کی کوشش کی، رب کریم عز و جل کا ایسا غضب نازل ہوا کہ اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی، اور اب اس شخص نے رونا دھونا شروع کر دیا اور اپنی قوم سے کہا کہ میری دنیا اور آخرت سب برباد ہو گئی۔ وہ شخص جو عابد تھا، زاہد تھا، جس کی مجلس میں ہزاروں ہزار لوگ بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، جس شخص کی نظر عرش اعظم پر تھی، جس شخص کو اسم اعظم کا معنی معلوم تھا، جس کی ہر دعا بد دعا قبول ہو جایا کرتی تھی، اس شخص نے جب اللہ کے نبی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تو اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی، اور روتا ہوا اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ جو اللہ کے نبی کا برا چاہے اس کی یقیناً دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اب اس نے کہا میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، میرے منصب مجھ سے جا چکے، اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر مجھ پر آ چکا، اب میری دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔ لیکن اب تو چونکہ بربادی تو اس کا مقدر ہو ہی چکی تھی، اس کے بعد اس نے اپنی قوم کو ایک مشورہ دیا کہ بد دعا تو نہیں ہو سکتی، میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں، ایک مکر بتاتا ہوں جس کے ذریعے یہ قوم تم پر حملہ نہیں کر سکے گی۔ اچھا جناب بتاؤ، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، یا اگر حملہ ہو تو انہیں شکست ہونی چاہیے۔ چال اس نے
یہ دی اپنی قوم کو کہ اپنی قوم میں سے خوبصورت لڑکیاں خوب تیار کر کے اچھے اچھے کپڑے پہنا کر ان کو زیور سے آراستہ کر کر اور اس قوم کی طرف بھیج دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو لڑنے کے لیے آ رہی ہے ان کی طرف ان لڑکیوں کو بھیج دو، اگر کسی ایک نے بھی زنا کر لیا تو یہ قوم وہیں پر ہی سمجھو کہ ہار گئی۔ انہوں لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ بلعام بن باعورہ کے کہنے پر اس قوم نے کچھ دوشیزاؤں کو تیار کر کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیج دیا، اور وہاں جا کر ان دوشیزاؤں نے، ان لڑکیوں نے مردوں کے قریب ہو کر ان کو بہکانا چاہا، اور اس میں سے ایک رئیس، بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، مالدار تھا، وہ ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ یہاں سے ایک الگ داستان شروع ہو جاتی ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنا زبردست لشکر، ملائکہ کا ساتھ، مومنین کے جذبے، ایک شخص، ایک رئیس کا ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو جانا، دیکھیں کیسے پاسا پلٹتا ہے۔ عشق میں مبتلا ہو گیا اور یہ گود میں اٹھا کر، اس لڑکی کو گود میں اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ میرے لیے حلال ہے؟ آپ نے منع فرمایا، خبردار دور ہو جا اس سے، یہ تیرے لیے حرام ہے۔ ہاں کر کر چلا تو گیا، لیکن گود میں اٹھا کر اپنے خیمے میں لے گیا اور برائی کا ارادہ بھی کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کی طرف توجہ نہ دی اور اپنے خیمے میں لا کر اس سے زنا میں مشغول ہوا۔ جب زنا جیسا کبیرہ گناہ اس قوم کے ایک فرد نے کیا، اس کی نحوست یہ ہوئی کہ ملائکہ اور فرشتے اس لشکر سے دور ہو گئے۔ ایک نحوست یہ ہوئی کہ ملائکہ اور فرشتے دور ہوئے، دوسرا یہ ہوا کہ طاعون نامی مرض نے اس لشکر کو گھیر لیا، اور تھوڑی ہی دیر کے اندر 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ 70,000 آدمیوں کی موت واقع ہوئی تھوڑی دیر کے اندر، کیونکہ طاعون کا مرض اتنا خطرناک تھا۔ جب ایک لشکر سے 70,000 آدمیوں کی وفات روح پذیر ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس لشکر کا کیا حال ہوتا ہوگا اور کیسا وہ تتر بتر ہوتا ہوگا۔ بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم جبارین کے سامنے نہ آ سکی اور وہاں سے ان کو لوٹنا پڑا۔ اسے ہم معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناکامی سے تعبیر نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہر حال میں کامیاب ہیں۔ یہ رب کریم عز و جل ان واقعات کے ذریعے امت کو بہت کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ یقیناً رب کریم عز و جل کی حمایت اور نصرت شامل ہو، مگر اس کے باوجود بھی اگر گناہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے تو وہ مدد و نصرت چلی جاتی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک واقعہ سنا اسی سلسلے میں کہ رب کریم عز و جل نے بدر والوں کی فرشتوں کے ذریعے کیسی مدد کی۔ وہاں بھی 313 صحابہ تھے اور سامنے کا لشکر ہزاروں کا تھا، مگر رب کریم عز و جل کی طرف سے کیسی مدد ملی۔ وہ لوگ متقی، پرہیزگار اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر چلنے والے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کی دعوت میں کوئی کوتاہی نہیں، ان کے عمل میں کوئی کوتاہی نہیں، ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی سب برے نہیں تھے، لیکن بسا اوقات ایک شخص کی برائی جو ہے وہ سب کو لے ڈوبتی ہے۔ آپ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیں کہ کشتی میں اگر مختلف قسم کے لوگ سوار ہوں اور ایک بے وقوف یہ چاہے کہ میں کشتی میں سوراخ کر کے پانی نکال لوں، اور باقی سب کہیں کہ ٹھیک ہے اس کو نکالنے دو، ہمارا کیا جاتا ہے، اس کو پانی چاہیے، لیکن اس ایک شخص کی بے وقوفی سب کو لے کے ڈوبتی ہے۔ تو بعض اوقات گھر میں ایک فرد کا گناہ گار ہونا یہ سب کے لیے بعض اوقات نحوست کا باعث بنتا ہے، بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ آدمی یہ سوچے، باپ اگر یہ سوچے کہ میں نمازی ہوں، میرے 4 بچے نمازی ہیں، اگر 5واں بچہ نہیں پڑھتا تو کیا کر سکتا ہوں میں، اب اس کو کیا بول سکتا ہوں، اور اس کی نافرمانی پر باپ راضی ہے، تو یہ بھی خطرناک ہے کہ بعض اوقات ایک کی ہی نافرمانی پورے گھر کے لیے نحوست کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور ہمیشہ اپنی فرما برداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا ادب اور احترام، روزوں کی پابندی، تلاوت قرآن کا ذوق اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ادب قرآن کے حوالے سے عرض کروں گا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ قرآن پاک کی تلاوت کو فقط رمضان کے ساتھ ہی خاص اور مختص نہ کر لیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی رمضان کے علاوہ بھی تلاوت کریں۔ افسوس ہوتا ہے ان گھروں کو دیکھ کر کہ جہاں قرآن پاک پر معاذ اللہ
گرد و غبار ہو، قرآن پاک جو ہے وہ آلودہ ہو، کیونکہ جب جس کو مہینوں ہاتھ نہ لگایا جائے تو ظاہر ہے کہ گرد و غبار اس کے اوپر ہوتی ہے۔ ان گھروں پر افسوس ہوتا ہے کہ جو فقط سال میں چند دن قرآن پاک کو نکال کر تلاوت کرتے ہیں، اور وہ گھر والے بڑے خوش نصیب ہیں جہاں مستقل قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ عمل تھوڑا ہو لیکن ہو مستقل تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، کیونکہ وہ مستقل ہو رہا ہے۔ اور ایک عمل وہ ہے کہ جو ایک بار تو کر لیا اور پھر اس کے بعد سارے سال کے لیے موقوف کر دیا، اس کے مقابلے میں وہ عمل بہت اچھا ہے کہ تھوڑا ہے مگر اس پر ہمیشگی ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول ہیں، ان کا وہی 2 رکعت نماز ادا کرنا تھا نا، تحیۃ الوضو کہہ لیں اسے، وہی 2 رکعت نماز ادا کرنا تھا۔ وہ 2 رکعت نفل ہی تھی لیکن اس پہ ہمیشگی تھی، بار بار ادا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم نیک ماحول کے ساتھ منسلک رہیں، ہم مدنی ماحول کے ساتھ مل کر رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل کریں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کریں۔ جب صحبت اچھی ملے گی تو الصحبت مؤثرۃ، صحبت اپنا اثر رکھتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل نیکیوں پر آدمی کو استقامت بھی ملے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھے قرآن، چلو سیکھے قرآن، چلو سیکھے قرآن، چلو سیکھے قرآن۔